نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آیت نمبر 40 سے ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 40. چلے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، یا بنی، یا ایہا، یا ایتہا، یہ میں نے بتایا تھا پکارنے کے لیے ہوتا ہے. اے بنی اسرائیل. پیچھے ہم نے پڑھا جیسے یا ایہا الناس، اے لوگو، بلانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا بنی، بنی کا مطلب ہے بیٹے، بچے. اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے قوم، اے اسرائیل کے لوگوں. اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. دوسرا نام کیا ہے بلکہ پہلا ہی نام ہے. جو اس وقت کی زبان تھی یعقوب علیہ السلام کے دور میں وہ عبرانی تھی. یہودیوں کی زبان جو تھی نا وہ عبرانی تھی. عبرانی زبان میں اسرائیل، اسرا کا مطلب ہے عبد، بندہ، اور ایل جو ہے وہ اللہ کو کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ عربی میں اس کو کریں تو اس کا مطلب ہوا عبداللہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا بندہ اس کا مطلب ہوا اسرائیل. اور کس کو کہتے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کو کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے بندے تھے تو ان کو یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے تھے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں بنی یعقوب کے نام سے کچھ نہیں آیا، بنی اسرائیل کے نام سے ہی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے یہی ان کی قوم ہے جو آگے تک چلی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے، میں انشاءاللہ بتاؤں گی پھر ساتھ ساتھ. تو یا بنی اسرائیل، اسرائیل دماغ میں رکھے کہ یہ نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کے جو آگے جتنے بھی قبیلے بنے تو اس لحاظ سے ان سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اب دیکھیں اذکرو، اب اسرائیل پہ میں نے روک دیا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکرو. اب میں نے بنی اسرائیل پہ روک دیا. اب یہ الف ذال کاف را واو، یہ میں کیسے پڑھوں گی؟ میں نے کیسے دیکھنا ہے؟ تیسرا حرف. تیسرا حرف کون سا ہے؟ کاف ہے. کاف پہ کیا ہے؟ پیش ہے. تو کیسے میں پڑھوں گا؟ اذکرو، ٹھیک ہے؟ دیکھتے جائیں کہ میں کیسے اس کو کہاں کہاں پہ کیا لگا رہی ہوں، تو یہ بڑا کلیئر ہو جائے گا اسی میں. اذکرو ذکر سے ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. اذکرو یاد کرو. واو لگا ہوا ہے ساتھ تو اس کا مطلب ہے سب کو کہہ رہے ہیں تم سب یاد کرو. نعمتیا، نعمتیا نعمت سے ہیں. یا کا مطلب ہے اپنی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے، جو آخر میں یا آیا ہوا ہے اپنی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے. میری نعمت کو یاد کرو. اللتی، کون سی نعمت؟ اللتی کس، جیسے ہم نے پڑھا نا اللذی، اللذینا ہم نے پڑھا کہ جو پیچھے سے جو بات جاری ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم جو اس کو ملاتے ہیں، وہ ملانے کے لیے اللذی، اللذینا، اللتی. اللتی کس لیے ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اب نعمت جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہے تو اس کے لیے اللتی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انسان کے لیے آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے اللذی، ٹھیک ہے؟ هو الذی ہم پڑھتے ہیں نا، وہی ہے، وہی خدا ہے جس نے پیدا کیا. ایسے ہی انسانوں کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تو اللذینا، کیونکہ سب ملا کے جو پڑھتے ہیں تو وہ اللذینا آیا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اللتی، وہ جو، کون سی نعمت؟ وہ جو. انعمتو، تا کا جو پیش ہے نا یہ میں نے اپنی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خود اپنی طرف، جیسے ہم کہتے ہیں I bestowed upon you، ایسے جو پڑھتے ہیں نا تو یہ آئے اس کی طرف جا رہا ہے. انعمتو، میں نے انعام کی یا انعام کی میں نے. علیکم، علی میں نے بتایا تھا پر، کم
तुम पर, व और, औफू, औफू वफा से हैं, ठीक है। वफा का मतलब होता है पूरा करना, पूरा क्या करते हैं, सारी बातें जो हम वादे करते हैं उसको पूरा करना होता है। औफू और पूरा करो और वफा करो, बी अहदी, बी जैसे साथ, या जो ताकीद के लिए भी आता है, अहद से हैं, हमने पीछे पढ़ा था। जो एंड पे जो या आया है ये मेरी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ इशारा है। बी अहदी, मेरे अहद को पूरा करो, मेरे अहद को। ऊफी जो फा के नीचे जेर है ये भी मैं की तरफ इशारा जा रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, जैसे पीछे वाले में देखे बी अहदी या आया, ठीक है, जेर की बजाय या आया बहुत ज्यादा ताकीद के लिए। और ऊफी यहाँ पे जेर आया जो कि उसी या को कवर कर रहा है, मैं पूरा करूंगा। बी अहदी कुम, बी अहदी, बी अलग करे कुम अलग करे, अहद उसी तरह अहद बन गया वादा। बी अहदी उसी अहद को, कुम तुम्हारे उस अहद को, तुम मेरा वादा पूरा करो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। वा और इया पीछे हमने जैसे पढ़ा था, इया का नअबुदु व इया का नस्ताईन। मैंने बताया था कि इया का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ताकीद के लिए आया है, क्योंकि सिर्फ का नहीं आ सकता तो वो इया का आया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ या नहीं आ सकता था, अब इस इया को हटा दे तो वया, वया बड़ा अजीब सा होता ना, तो उस पर जोर देने के लिए, ये छोटी या का मतलब है मुझसे, मुझ, मेरी तरफ, तो उस पर ताकीद के लिए जोर देने के लिए क्या आया, वह इया, और सिर्फ मुझ ही से। फरहबून, रहब, फा अलग करे वाव नून अलग करे तो रहब बनता है, रहब जैसे राहिब होता है डरने वाला, राहिबून अल्लाह ताला से डरने वाले। फा ताकीद के लिए आता है, जोर के लिए आता है, और वाव नून जमा के लिए आया है। बस तुम सब मुझसे ही डरो, व इया या फरहबून, और मुझ ही से डरो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला के बनी इसराइल, मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर अता की थी, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और सिर्फ मुझ ही से डरो। आगे क्या फरमाते हैं, वाह और आमीनू अमन से हैं, ईमान से हैं, जो हम पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। जो आखिर में वाव आया है ये सबके लिए है, मतलब जमा के लिए आया, वह आमीनू और ईमान लाओ। आमनू नहीं है, आमनू का मतलब है ईमान लाए, आमीनू है। जो मैं कहती हूँ ना जेर जबर का ख्याल रखा कर, उससे पूरा मतलब चेंज हो जाता है। आमनू का मतलब है ईमान लाए, और आमीनू ईमान लाओ, जैसे एक ऑर्डर मिल रहा है, हुक्म मिल रहा है, वह आमीनू और ईमान लाओ, जैसे हम कहते हैं ना डू इट, उस तरह का है। बीमा उस पर जो, जो मैं बता चुकी हूँ वो मैं बार बार नहीं बताऊंगी ताकि वक्त की बचत हो। वह आमीनू और ईमान लाओ, बीमा उस पर जो, अनजल तो, अनजल तो, फिर जो एंड पे जो ता है, ता के ऊपर जो पेश है ये अपनी तरफ इशारा है, मैंने। अनजल तो नजल से है, नजल का मतलब है नाजिल करना, और नाजिल करना का ये मतलब होता है कि एकदम से उतारने को नहीं होता, नजल होता है आराम आराम से उतारना। अनजल तो, और जो मैंने नाजिल किया, उतारने का लफ्ज नहीं आया, और जो मैंने नाजिल किया, नाजिल क्या किया है, कुरान की बात हो रही है, ठीक है। ये मदनी सूरा है, बार बार मैं याद दिलाती हूँ मदनी सूरा है, इससे पहले बहुत सारी सूराज, बहुत सारी आयत आ चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने आ चुके हैं, मदीने में आके अब अल्लाह ताला, क्योंकि इर्द गिर्द मैंने बताया था यहाँ पे 5 कबीले रहते थे, 2 मुसलमानों के थे, मुसलमान जो मक्का आ आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम ला चुके थे, मुसलमान हो चुके थे, ईमान ला चुके थे, और 3 कबीले थे जो कि यहूदियों के थे, ठीक है। अब वो यहूदी यहाँ पे तंग कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबसे पहले उन यहूदियों की हिस्ट्री बता रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, कि तुम मान नहीं रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो अल्लाह ताला उनको याद दिला रहे हैं कि तुम हो कौन, क्या कह के मैंने भेजा था तुम पर, क्या क्या मैंने इनामात से मैंने नवाजा था, वो सारा कुछ याद दिला रहे हैं, कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता रहे हैं, और उनके साथ साथ हमें भी बता रहे हैं, ठीक है। जो वो आमिनू और ईमान ले आओ, बिमा उस पर जो, अनजल तो नाजिल किया मैंने,
मुस्वद्दिक़ल लिमा, अब यहाँ मैंने बताया क्या नाजिल किया है, कुरान पाक। मुस्वद्दिक़ल लिमा, मुस्वद्दिक़न, मुस्वद्दिक़न तस्दीक से है, ठीक है, जैसे सिदक भी इसी से है, जो कि तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो, माअकुम, माआ और कुम अलग अलग करें, माआ का मतलब है साथ, जैसे पहले भी हम कर चुके हैं, माँ अहलो अयाल, तो साथ, कुम तुम्हारे, जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाली है। क्या मतलब हुआ कि जो किताबें तुम्हारे पास है, कौन सी किताबें हैं इनके पास, तौरात, इंजील, जबूर, सारी किताबें इन्हीं के पास आई है। जो किताबें तुम्हारे पास है, ये कुरान उसी की तस्दीक करने वाला है। वला और ना, तकूनू, ता तुम, कूनू, कूनू कहाँ से है, काना, कुन से है, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा है, जैसे वो इबलीस के बारे में हमने पढ़ा ना, वकाना मिनल काफिरीन, काना हो गया, होना, हो जाना। कूनू जमा के लिए आया है, तकूनू तुम हो जाना, और ना तुम हो जाओ, अव्वला सबसे पहला, सबसे पहला ग्रोह या सबसे पहले, काफिरिम काफिर से हैं, इनकार करने वाला, नाफरमान, बिही इसका, बिही इसका किसका, कुरान पाक का। वला तकूनो, मुझे सबसे खूबसूरत ये आयत लगती है और बहुत ज्यादा मुझे रोना आता है, अल्लाह ताला जिस हिसाब से जैसे रिक्वेस्ट, अल्लाह ताला रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ा बस प्यार आता है ये आयत जब जब मैं पढ़ती हूँ, कि वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और सबसे पहला इनकार करने वाला ग्रोह मत बनो। जैसे होता है ना, एक बता रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि मत करो ऐसा, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं होगा, मत करो ऐसा। तो मुझे ऐसे इसका ये लहजा मुझे ऐसे लगता है, और बहुत मुझे रोना आता है इस पे, और बहुत प्यार भी आता है कि कैसे अल्लाह ताला ने समझाने की कोशिश की। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, और तुम मत हो जाना सबसे पहला ग्रोह इसका इनकार करने वाला, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान का सबसे पहला ग्रोह मत हो जाना तुम इनकार करने वाला। क्यों ऐसा कह रहे, क्योंकि इनके पास किताबें थी, उन किताबों में लिखा हुआ था। आगे वला और ना, तश्तरू, तश्तरू पीछे भी मैंने बताया था, शरऊ, इश्तरऊ, बेचना, खरीदना, लेना, देना, उसके लिए आता है। तश्तरू जो एंड पे वाव आया है, ता का मतलब है तुम, वाव जो आया है जमा के लिए, और तुम सब ना लो, बी आयाती, मेरी आयात के बदले, आयात की जमा है, मेरी आयात के बदले, जो छोटी ये आई है ना वो अपनी तरफ इशारा है, मेरी आयात के बदले। समनन, समनन कहते हैं कीमत को, समन, कलीला थोड़ी, कलील से है, मेरी आयात के बदले थोड़ी सी कीमत मत लो, मेरी आयात को कीमत के बदले मत भेजो। व इया, फिर आया है, और इया, और सिर्फ मुझ ही से, फत्तकून तुम डरो, तुम सब डरो, सिर्फ मुझ ही से डरो, किसी और से मत डरो, डर के मारे मेरी आयात को मत भेजो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। तकऊ से है, तकी, तकवा, बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं। तो फत्तकून, फा पस, तकून वाव नून जमा के लिए है, सबके लिए आया है, तकी डरना, फत्तकून और सिर्फ मुझी से डरो, ये दोनों एक 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 तरह, वइया या फरहबून ऊपर, वइया या फत्तकून। वला और ना, तलबिसू, ता अलग करे, वाव अलग करे, लाम बा सा, लबस का मतलब होता है मिलाना, खलत मलत करना, गडमट करना। जैसे आप ऐसे ही मिलाए ना, जिसमें जैसे किसी का पता ना चले, सही और गलत का पता ना चले। जो मैंने आज एक दुआ पढ़ी है, वो हक और बातिल वाली, वो इसी आयत के मुताबिक मैंने पढ़ी, कि हमें हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला तलबिसू, और ना तुम मिलाओ, ना तुम गडमट करो, अल हक, हक को, बिल बातिल, बिल साथ, बातिल बातिल के साथ, कुफर के साथ हक को ना मिलाओ। वा और तकतुमु, ता अलग करे, कतम, वाव अलग करे, कतम का मतलब होता है छुपाना, कतमा छुपाना, तकतुमु और ना तुम सब छुपाओ, अल हक को, हक को, अल, अब देखिए अलिफ लाम वाला वो आया है, अल हक का, हक को ना छुपाओ, व अंतुम, अच्छा वाह का मतलब वैसे तो और है, शुरू में आता है तो वो कसम के लिए आता है, जैसे वशम्स वल कमर, ठीक है, वत्तीन वज़ैतून, ये शुरू में जब आएगा तो कसम के लिए होगा, ठीक है। बीच में जहां पे आएगा आपको पता चलेगा कि ये दो लफ्जों को मिला रहे हैं, तो वो और का मतलब होगा। जहां जहां पे वह अंतुम आएगा,
تو وہ اور تم بھی صحیح ہے, لیکن زیادہ صحیح مطلب ہوتا ہے انتم کا مطلب ہوتا ہے تم سب, ٹھیک ہے. تو حالانکہ تم آئے گا, ٹھیک ہے, جبکہ تم یا حالانکہ تم. تعلمون, تعلمون علم سے ہیں جاننا, تم سب جانتے ہو. نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ حق کو, حالانکہ تم جانتے ہو. کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ کتابیں ان کے پاس تھی, 3 کتابیں ان کے پاس آئی تھی. سارے انبیاء اکرام انہی کے پاس آئے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ تم چھپاؤ حق کو, حالانکہ تم جانتے ہو, سب تمہیں پتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور اقیمو قائم کرنا ہے, تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز کو. وَآتُوا الزَّکاۃ, اور آتو عطا کرو, زکات کو عطا کرو. وَرْكَعُوا, اور رکوع کرو, رکوع سے ہی ورکعو واو آیا ہے, تو تم سب رکوع کرو, مع ساتھ, الراکعین, اسی رکوع سے ہیں راکعین, رکوع کرنے والوں کو راکعین کہیں گے پھر, ٹھیک ہے. ورکعو جیسے وا الگ کرے تو ارکعو, ارکعو میں نے ابھی بتایا بھی ہے, تو یہ جیسے حکم مل رہا ہے, ڈو اٹ, اوکے, جھکو, باؤ ڈاؤن, تو یہ ہے رکوع کرو, ماں ساتھ, راکعین, رکوع کرنے والوں کو راکعین کہیں گے. جیسے اسجدو, سجدہ کرو, ساجدین ہم کہیں گے سجدہ کرنے والوں. اتأمرون الناس, اتأمرون شروع میں الف آیا ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوالیہ نشان کے, جیسے سوال کے طور پہ آتا ہے, حرکت ہوتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تأمرون, تا الگ کرو, واو نون الگ کرے تو امر بن گیا بیچ میں, ٹھیک ہے. تو امر کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, حکم دینا, کوئی فیصلہ بھی ہوتا ہے, حکم دینا بھی ہوتا ہے. اب کیا معنی اس کے بنیں گے؟ آ کا مطلب ہوا کیا, تا کا مطلب ہوا تم, اور واو نون سب کے لیے آیا ہے, جمع کے لیے آیا ہے. کیا تم سب حکم دیتے ہو الناس, لوگوں کو, بالبر, بل کا یا ساتھ, بر کہتے ہیں نیکی کو, بالبر, کیا تم سب لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا. وَتَنْسَوْنَ, اور تا الگ کریں, نسو, نسی, یہ کہتے ہیں بھول جانے کو, جیسے ہم کہتے ہیں نسیان, بھولنے کی بیماری بھی ہوتی ہے, تو بھولنے کو کہتے ہیں نسو. واو نون آیا ہے جمع کے لیے, سب کے لیے آیا ہے. وَتَنْسَوْنَ, اور تم سب بھول جاتے ہو, انفسکم, انفسکم نفس سے ہیں, کم تم, جیسے تم سب اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَأَنْتُمْ, یہاں پھر وَأَنْتُمْ آیا ہے, اور حالانکہ تم, تتلونا, تتلونا تلاوت سے ہیں, تلاوت کرتے ہو, واو نون آیا ہے, تم سب تلاوت کرتے ہو. الکتاب, کس چیز کی تلاوت کرتے ہیں ہم؟ کتاب. تتلون الکتاب, حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی. کون سی کتاب؟ جو ان کے پاس تورات آئی تھی, انجیل آئی ہے, زبور آئی ہے. تورات کی خاص طور پر یہاں پہ بات ہو رہی ہے. افلا, کیا, پس, لا نہیں, کیا پس پھر, یا کیا پھر نہیں, بہت زیادہ تاکید کے لیے 3 لفظ ایک ساتھ آئے ہیں. صرف لا بھی آ سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تاکید اور بہت حیرانی کے ساتھ کہہ رہے ہیں, کیا پھر بھلا, کیا پھر نہیں, تعقلون, تم عقل سے کام لے رہے, تم عقل سے کام لیتے, عقل سے ہیں. تا کا مطلب ہے تم, اور واو نون آیا ہے جمع کے لیے, سب کے لیے آیا ہے. کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے, افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے, جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو کیسے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے, تم عقل سے کام نہیں لیتے, سوچتے سمجھتے نہیں ہو. اس میں کسی خاص گروہ کا نہیں کہہ رہے ہیں, سب کو کہہ رہے ہیں. جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ہم سب کے پاس عقل اور فکر ہے, استعمال نہ کرے وہ الگ بات ہے. آگے پھر فرما رہے ہیں, ایک دفعہ صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہو گئی, پھر فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا, وَاسْتَعِینُوا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, ایاک نستعین وَایاک نعبد وَایاک نستعین, ہم عبادت کرتے ہیں اسی کی اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں. وہی وَاسْتَعِینُوا ہے, تعینوا واو آیا ہے, تو اور سب, تم سب لوگ مدد طلب کرو, بالصبر, صبر کے ساتھ, بھی ساتھ اور صبر کے ساتھ, والصلاۃ, صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, کس سے؟ اپنے رب سے, اللہ تعالیٰ سے. وہاں اور انہا, انہ بے شک, ہا,
ضمیر ہی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ ضمیر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں متصل ضمیر، ٹھیک ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ کیا چیز کس کے بارے میں بات ہے؟ جو نماز ہے، نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ، لا تاکید کے لیے آیا ہے، البتہ کا مطلب ہے، البتہ اس کا مطلب ہوگا کبیرہ، کبیرہ کا مطلب ہے بہت بڑا یا بہت بھاری ہونا. اور بے شک وہ البتہ بہت بھاری ہے، اس کی بات ہو رہی ہے نماز کی. اور بے شک وہ بہت بھاری ہے، الا مگر، بھاری ہے سب پہ، کس پہ نہیں ہے بھاری؟ علی اوپر، الخاشعین. اب دیکھیں پھر الف لام والا آیا ہے تو الخاشعین، خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں ہے بھاری، ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے بھاری. نماز سب لوگوں پر بہت بھاری ہے لیکن ان پر نہیں بھاری جو کہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آگے اسی آیت کو کنٹینیو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الذین. اب الذین کس کی طرف اشارہ ہے؟ خاشعین کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں اینڈ پہ آیت ختم ہوئی ہے لیکن لام آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بات، آیت تو ختم ہوئی لیکن بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پہ خاشعین رک گئے ہم یہاں پہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اسی کے بارے میں وہ بھی آگے جاری ہے، یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. تو اس کے لیے کیا آیا ہے؟ الذین، الف لام والا الفاظ ہے تو ہم الف لگائیں گے، ٹھیک ہے. الذین، وہ کون لوگ ہیں؟ ڈرنے والے کون ہیں؟ خاشعین کی بات ہو رہی ہے نا، تو ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو یظنون، یظنون ظن سے ہیں، ظن کہتے ہیں گمان کرنا، یقین رکھنا، سمجھنا. وہ جو یقین رکھتے ہیں، واو نون آیا ہے تو جمع کی طرف اشارہ ہے، وہ سب لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، ان بے شک، ہم وہ سب، ملاقو، ملاقو ملاقات سے ہیں، واو آیا ہے تو سب کی طرف اشارہ ہے. وہ سب لوگ جن کو یقین ہے کہ وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں. ربہم، ربی رب سے، ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وا اور انا بے شک، ہم وہ سب، الیہ، الی طرف، ہی اسی کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. الیہ اسی کی طرف. راجعون، راجعون رجوع سے ہیں، رجوع کرنا. اور واو آیا ہے تو جمع کی طرف اشارہ ہے، سب کی طرف. راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. پھر یا بنی اسرائیل، پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتیاں، اب جو میں بتا چکی ہوں میں ایسے روانی سے پڑھوں گی، ٹھیک ہے، وہی بات ہے. نعمتیاں میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر. وانی ایک اور خوبصورت آیت، وانی اور بے شک میں، وانی انا جیسے بے شک ہوتا ہے اور جو یا آیا ہے یہ میں کی طرف اشارہ ہے. وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضل الگ کریں، تو الگ کرے، کم الگ کریں، فضل فضیلت سے ہیں، تو میں نے اپنی طرف اشارہ ہے، کم تمہیں، فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، اور بے شک میں نے، بار بار تاکید آئی ہے. وانی میں ایک دفعہ تاکید، پھر فضلتکم، اس کا شد جو ہے، شد ہمیشہ تاکید کے لیے آتا ہے. وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، علی اوپر، عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی. یاد کرو اس نعمت کو. واتقو، پھر اسی طرح تقوی سے ہیں، ڈرو، واو آیا ہے اینڈ پہ تو دیکھیں یہ جمع سب کی طرف، اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی تا الگ کرے یا پورا اس کو پڑھ لے، تجزی جزا سے ہیں، ٹھیک ہے، تجزی نہیں کام آئے گا، جزا و سزا جیسے ہوتا ہے تو یہ جزیا، جزی، جزا، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس کوئی بھی نفس، مطلب کوئی شخص، کوئی بندہ، ان سے، نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. شیئن، شیء میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شیء کچھ بھی، کوئی چیز، کوئی بھی چیز، نہ کوئی نفس کسی نفس کے، نہ کوئی چیز کسی چیز کے بدلے. وا اور لا نہیں، یقبلو، یقبلو قبل سے ہیں، قبول سے ہیں، قابل بھی اسی سے ہے، یقبلو
قبول کی جائے گی اور نہ ہی قبول کی جائے گی منہا اس سے، کس سے؟ کسی بھی نفس سے. شفاعتن کا مطلب ہے کوئی بھی سفارش، کوئی بھی آپ اس کو کسی کی سفارش، کسی کو آگے کرنا چاہے. یہ میرے والد صاحب بڑے شریف انسان تھے، اس کے بدلے مجھے معافی دے دے، نہیں. یہ میری ماں بڑی پرہیزگار تھی، اس کے بدلے نہیں. یہ میں تو فلاں قوم سے ہوں، نہیں. میں تو فلاں کی اولاد میں سے ہوں، نہیں. میں تو فلاں قبیلے سے ہوں، نہیں. میں تو سید ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ صاف صاف کیا فرما رہے ہیں؟ ڈرو اس دن سے جو کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہے اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا، اور نہ ہی یؤخذ کا مطلب ہے اخذ کرنا. اخذ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اخذ کر لیا، لینا. کسی کا جیسے کسی لین دین کے لیے تو میں نہیں کہوں گی، لیکن جیسے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، اس طرح لینے کے اس میں آئے گا. ایک لفظ قبول آیا ہے، دوسرا لیا جائے گا. مطلب کسی قبول کے ہی اس میں اگر آپ لوگ اس کو سمجھے تو اخذ کرنا ہے. اور نہ ہی ان سے لیا جائے گا منہا اس سے، بس کسی بھی نفس سے. عدل، کوئی عدل، کوئی بدلہ. عدل ویسے عدل و انصاف کے لیے ہوتا ہے، کوئی بدلہ. مطلب جیسے بدلے میں اگر ہم کہیں میری اتنے اولاد ہے، میں نے تو ساری زندگی اولاد کے لیے گزاری ہے، تو میری اولاد لے لے اس کے بدلے، نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. پھر ہم کہیں گے میں نے تو اولاد کو میں نے نیک بنا دیا، میں خود تو کچھ نہیں کر رہی تھی لیکن اولاد کو میں نے نیک بنا دیا، نہیں قبول کیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا. میں نے مال کمایا اور مال میں نے فلاں فلاں جگہ خرچ کیا، نہیں قبول کیا جائے گا. میری ساری مال دولت لے لے، نہیں قبول کیا جائے گا. عدل اس میں آ رہا ہے، بدلہ اس لحاظ سے. سفارش کو آپ اس میں لے لیں کہ جیسے اگر کوئی کسی کی سفارش کے لیے آگے آ جائیں، اور عدل کو آپ اس میں لے لیں جیسے ہم اگر کوئی مٹیریلز دینا چاہے تو اس دن کچھ بھی کسی کے بدلے نہ قبول کیا جائے گا، نہ لینا دینا ہوگا. ولا، اور نہ ہی ہم وہ سب ینصرون، یا الگ کرے اور واو نون الگ کرے تو نصرہ کا مطلب ہے مدد کرنا. نصرہ سے جیسے انصار مددگار تھے، تو نصرہ کا مطلب ہے مدد کرنا، انصار مددگار. ینصرون، وہ سب مدد کیے جائیں گے. نہ کچھ قبول ہوگا، نہ کوئی سفارش، نہ کسی چیز کے بدلے، یعنی اپنے گناہوں کے بدلے ہم کچھ دے کے خود کو چھڑا سکیں گے. نہ ہی اس وقت کوئی مددگار ہمارے ہوگا یا ہمارے لیے کوئی مدد کے لیے آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم سب کو ڈرنا چاہیے اس دن سے اور اس وقت سے، جو میں کہتی ہوں کہ وائوا کا دن ہوگا، جس دن ہم بالکل آمنے سامنے ہوں گے. باقی سب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ہمیشہ وائوا سے بڑا ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ آگے بیٹھے ہوں گے اور کس قسم کے سوالات ہوں گے. تو وہ ڈائریکٹ سوال کرنے سے بڑا سخت ڈر لگتا ہے. تو یہ تو دنیاوی لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے سوال کرتے ہیں. اس عظیم رب، اس ذات کے بارے میں سوچے کہ جب اس کے سامنے ہوں گے اور وہ سوال کرے گا، سوال سب پتہ بھی ہوگا لیکن پھر بھی سوال کرے گا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہوگا جیسے اگر کسی ایگزامینر کے سامنے ہم بیٹھے ہوں تو ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، کچھ جھوٹ موٹ بھی بول سکتے ہیں، کچھ ادھر ادھر کی ملا سکتے ہیں. اس کے سامنے کیسے جھوٹ بولیں گے جس کو سب کچھ پتا ہے اور پھر بھی وہ ہم سے جاننا چاہتا ہے. تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے اس وقت سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.